چیزیں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ نمبر 1 ہماری مسجدیں، نمبر 2 ہمارے مدرسے، نمبر 3 ہماری پہچان، نمبر 4 اس ملک میں ہمارے رہنے کا حق، نمبر 5 ہم اس اللہ کے ساتھ جس اللہ کو ہم نے ایک مانا، جو ایمان کا کلمہ ہم نے پڑھا، اس ایمان کے کلمے کے ساتھ اس ملک میں زندگی گزارنا۔ یہ 5 معاملات وہ ہیں جو خطرات کے گھیرے میں ہیں۔ لوگوں، تقریر بہت سن چکے، اب کچھ کرنے کا وقت آیا۔ آپ اگر نہیں جاگے، حالات کو آپ نے نہیں سمجھا، تو جو آگ لگی ہے وہ کسی کے گھر کو معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے ایمان والوں، دیندار مسلمانوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ 5 کام کو ٹھیک کرنے کی اور 5 چیزوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر اس کو محفوظ رکھے۔ پہلا کام مساجد کی حفاظت ہے۔ یاد رکھو، یہ جو مسجدیں ہیں، آج اس پر دشمنوں کی نظر لگ گئی ہے۔ بابری مسجد کو چھینا گیا، جب ایک مرتبہ منہ کا مزہ بگڑ جاتا ہے تو پھر من کرتا ہے کہ وہی آلو چپ کھایا جائے۔ آج ایک مسجد کو لینے کے بعد ابھی بنارس کی ایک دوسری مسجد کے بارے میں صاف راستہ صاف کر دیا گیا ہے، حالات کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔ لوگوں، ہندوستان میں جو قانون پاس ہوا، وہ قانون یہ کہتا ہے کہ 1991 میں جو جگہ مندر تھی وہ ہمیشہ مندر رہے گی، جو مسجد تھی وہ جگہ مسجد رہے گی، اور یہ قانون ملک میں بنا، اور آج بھی ملک کے اندر یہ قانون موجود ہے۔ لیکن بگڑتی ہے جب ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ آج اس قانون کے رہتے ہوئے آج حالات یہ ہے کہ سب کچھ کو چھوڑ کر کے وہ کام کیا جا رہا ہے جس کو نہ ملک کا قانون جائز کہتا اور نہ ملک میں بسنے والے انصاف پسند لوگ اس کو جائز کہتے ہیں۔ ایسے حالات میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایسے حالات میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ مساجد کی حفاظت کرو۔ مساجد کی حفاظت کیسے ہوگی؟ نمبر 1، جہاں مسجد بناؤ اس زمین کو پکی رجسٹری کراؤ۔ ابھی آج اتراکھنڈ میں ایک مسجد پر بلڈوزر چلایا گیا، سرکار نے اس کو توڑوانے کی کوشش کی، مردوں عورتوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، سرکار کے ظالم پولیس نے اس پر لاٹھی چلائے اور کے جسم کو لہو لہان کیا ہے۔ لوگوں، یہ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کی زمین کے بارے میں کاغذ کمزور ہے، اور اس کمزوری کی بنیاد پر حالات بگڑ رہے ہیں۔ کہیں بھی آپ مسجد بنائیے، چھان پھٹک کے بنائیے، یہ نہیں کہ بنا لو، پڑھو نماز، رجسٹری کر دیں گے۔ نہیں، جو مسجد پکی رجسٹری نہ ہو، جو زمین وقف نہیں ہو، جس کا کاغذ نہیں ہو، خبردار اس پر مسجد مت بناؤ۔ اگر بناؤ گے اللہ کا گھر کل ٹوٹے گا تو قیامت کے دن تمہارے گردن میں جہنم کے پھانس ڈالے جائیں گے۔ اس لیے مسجد کے بارے میں یہ صاف سنو کہ وہی مسجد بنائیں گے جو صاف زمین ہوگی، قانونی زمین ہوگی، جس کا کاغذ آپ کے نزدیک صاف ستھرا ہوگا۔ بولو، پابندی کرو گے اس کی؟ نمبر 2، مسجد بنانے کا کام آپ کرتے ہیں، لیکن اس مسجد کو آباد کرنے کا کام نہیں کرتے ہیں۔ آج جمعہ کے نام پر مسجد جمعہ کے دن 500 نمازی، اور 5 وقتی نماز میں 5 نمازی بھی مسجد میں نہیں دکھتا۔ کیا سوچتے ہو؟ تم نے مسجد ٹائلس کی بنا دی، تم نے مسجد سنگ مرمر کی بنا دی۔ یاد رکھو،
پھوس کے چھپر کے نیچے اگر سجدہ ہو تو وہ مسجد خانہ کعبہ سے قریب ہوتی ہے، اور سنگ مرمر کی مسجد اگر سجدے سے خالی ہو تو اللہ کے نزدیک وہ مسجد ان بندوں کے اوپر لعنت بھیجتی ہے۔ اس لیے اگر مسجد کو حفاظت کرنا ہے تو جہاں مسجد بناؤ وہاں دیکھو کہ یہ مسجد آباد رہے گی کہ نہیں رہے گی، سجدہ کرنے والے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ اور مسلمانوں، کیا تمہارے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ جب آج تمہارے پیر کے نیچے سے زمین کھینچی جاتی، آج تمہارے امام کو مسجد میں شہید کیا جاتا، تمہارے نوجوان موب لنچنگ کیے جاتے، کیا اب بھی اللہ تم کو یاد نہیں آتا؟ کیا خدا تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں جاتا؟ کب سجدہ کرو گے؟ آج کی تاریخ میں یہ نیت کرو، مسجد کی حفاظت کرنی ہے تو ہر مسلمان کو سجدہ کرنے والا مسلمان بننا ہوگا۔ آج ہمارے گاؤں کا نوجوان اگر کوئی آدمی مسجد پر اینٹا پھینک دے، کوئی آدمی مسجد کی دیوار پر کچھ تھوک دے تو نوجوان سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ جو نوجوان مسجد کے اینٹ کے لیے سر کٹانے کو تیار، وہ مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہوتا۔ کیا یہ ایمان ہے؟ کیا یہ جوانی ہے اسلام والی؟ کہ یا جوانی ہے محمد والی؟ مسجد کی حفاظت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مسجد کو سجدوں سے آباد کرو، لوگوں کے ہاتھ پکڑو، لوگوں سے گزارش کرو، کہو کہ اگر تم سجدوں سے مسجد کو محروم کرو گے، یاد رکھو یہ مسجد لعنت برسائے گی، یہ مسجد تمہارے قبضے سے نکلے گی، یہ مسجد کی حفاظت تمہارے لیے آسان نہیں ہوگی۔ تو اللہ مجھے توفیق دے، کیا جتنے ایمان والے یہاں بیٹھے ہو اگر مسجد کی حفاظت کرنی ہے تو بولو سجدے والا مسلمان بننے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بنیں گے انشاءاللہ۔ مسجد کی حفاظت کے لیے تیسرا کام، خالی مسجد نماز پڑھ